السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسانیاں بانٹیں، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں نے آج کسی اور ٹاپک پر بات کرنی تھی، لیکن جب یہ واقعہ نظر سے گزرا تو دل کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو گئی، اور سوچا کہ پہلے اس پر اپنی سوچ شیئر کرنا لازمی ہے۔ میں اس واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے وہ تقریباً 4-5 دن سے وائرل ہو چکا ہے۔ ویسے تو ہمارے حالات و واقعات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ ہمیں عوام کو خود سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سوسائٹی کہاں جا رہی ہے۔ ہم جیسے لوگ تو پریشان ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ سب کرنے والے بھی تو ہم ہی ہیں۔ میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں نشے کے بڑھتے ہوئے رجحان پر ویڈیو بنائی تھی، اور ڈرامہ سیریل پنجرا کا بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا، اور والدین سے گزارش کی تھی کہ حقیقت کو مانیں، پلیز جاگیں اور آنکھیں کھول کر دیکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رابطے مضبوط کریں۔ جب سے یہ کیمبرج سسٹم کی ہوا چلی ہے تو اپر مڈل کلاس طبقہ اور مڈل کلاس طبقہ جو ہے، ان کے بچے بھی اس لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان میں اور ہمارے بچوں کے لائف اسٹائل میں اور ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن پچھلے 15-20 سالوں میں والدین نے اندھا دھند اپنے بچوں کو ان اسکولوں کا ایندھن بنایا ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ ایندھن بنایا ہے، کیونکہ یہاں پہ اخلاقیات، تربیت اور کردار کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اکثر والدین سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے بجٹ کے مطابق داخلہ دلوائیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلاس ڈفرینس، طبقاتی تفریق کی وجہ سے بچوں میں فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یوٹیوبس پہ جو ہے وہ سب لوگ ان سب چیزوں کی ریٹنگز آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور اپنے ویوز بڑھانے کے چکروں میں لوگ اس طرح کی چیزیں وائرل کر دیتے ہیں۔ حکمران طبقے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ سب کیا ہو رہا ہے، وہ اپنی کرسیوں کے بارے میں جو ہے وہ پریشان ہے۔ مجھے تو بس یہی فکر ہوتی ہے ہر وقت کہ ہر آنے والا واقعہ پچھلے واقعے سے زیادہ خوفناک انسانیت سے آ رہی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خدا را جاگیں، ہماری اس نئی نسل کا کون سوچے گا؟ اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ ہم مسئلوں کو دبانے کے ماہر لوگ ہیں، پھر جب مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کا کوئی سدباب نہیں کرتے، ان عوامل کو جا کے جو ہے وہ نہیں، ان عوامل کا پتہ نہیں کرتے کہ یہ چیز یہاں تک پہنچی کیسے ہے۔ میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ان اسکولوں میں جو ہے وہ اخلاقیات اور تربیت کردار کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف پیسے کا کھیل ہے۔ اب جو ہے وہ جو اس بچی کے ساتھ یہ سب ہوا ہے، ان کی مدر یہ بتا رہی ہیں کہ ہم 3 لاکھ فیس دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو ان ریٹرن کیا مل رہا ہے۔ تو آپ لوگ سوچیں تو صحیح کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ ہماری آنے والی نسل ہے جس کے ہاتھوں میں ہمارے ملک کی جو ہے وہ باغ دوڑ ہوگی۔ تو مطلب کہاں جا رہے ہیں؟ اور اب آپ یہ دیکھتے جائیں کہ ان سب کی لپیٹ میں جو ہے وہ عام نارمل پرائیویٹ اسکولز بھی آ رہے ہیں، اور ٹیوشن سینٹرز بھی، وہاں پہ بھی آئے دن اس طرح کے قصے ہوتے رہتے ہیں، لیکن صرف ان کا نام نہ خراب ہو، ان کے کسٹمرز نہ خراب ہوں، اس کی وجہ سے یہ معاملات دبا دیے جاتے ہیں۔ ورنہ آئے دن روز پرائیویٹ اسکولوں میں اور ٹیوشن سینٹرز میں بھی، بڑے شہروں کے ٹیوشن سینٹرز میں اور پرائیویٹ اسکولوں میں یہ معاملات ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، معاملات دبا دیے جاتے ہیں۔ جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے وہ ان تمام معاملات کو جو ہے وہ دبا دیتا ہے، اور پھر وہی مسائل وہیں کے وہیں موجود ہیں۔ بس اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہو، لیکن پلیز والدین، آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ان چیزوں کو دیکھیں، اور جو ان کی بنیاد ہے کہ اصل مسئلہ یہی کہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ طبقاتی تفریق ہے، ظاہر ہے ہمارے ملک میں بھی ہے اور ایجوکیشن سسٹم میں بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی اسٹوڈنٹس میں اور بچوں میں، ینگ جنریشن میں بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو پھر ہم اور زیادہ ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلیز خدا را جاگیں، ہم کب جاگیں گے؟ ہم اپنے لیے کب سوچیں گے؟ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی
کہ جب اجتماعی سطح پر معاشروں کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے تو پھر انفرادی تربیت بھی کام نہیں آتی. اور یہی بات میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے کی کتنی بھی اچھی تربیت کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جب وہ باہر جائے گا اور جب اس کو اجتماعی ماحول ہی خراب ملے گا تو پھر آپ اپنے بچے کو کیسے سیو کریں گے؟ یہ بہت ہی ایک جو ہے وہ المیہ ہے اس وقت ہمارا، کہ ہمیں اس وقت اجتماعی سطح پر جو ہے وہ اپنے معاشرے کو اچھا کرنے کی، اخلاق یافتہ کرنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت انفرادی نہیں، اجتماعی کوششوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو جنگل بننے سے بچا لیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.